آپ جانتے ہیں کہ جہاں 23 مارچ 1940 ایک اہم دن ہے قرارداد پاکستان کے حوالہ سے، وہاں 23 مارچ 1987 بھی ایک اہم دن ہے، ایک بہت بڑا سانحہ پاکستان کی تاریخ میں رونما ہوا تھا۔ وہ آپ کے لاہور میں مینار پاکستان کے قریب ہی قلعہ لچھمن سنگھ میں، وہاں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید، مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید، سالار یوتھ فورس محمد خان نجیب شہید، مولانا عبدالخالق قدوسی شہید رحمہم اللہ اجمعین، یہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا مذہبی جلسہ تھا جس کے اندر یہ بم دھماکہ ہوا تھا۔ ضیاء الحق کا دور تھا اور نواز شریف اس وقت پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا۔ ہمارا تو وجود بھی نہ تھا اس وقت۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے جرائد میں پڑھا ہے، رسالوں میں، جرائد میں، اور خود علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر، کچھ آڈیو سنی ہے اور کچھ ویڈیو سننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہ مرد مجاہد، اس کے اندر کوئی ذاتی مفاد نہیں تھے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑا ہو۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ توحید کا علم بلند ہو جائے، شرک کی جڑیں کٹ جائیں، بدعات خرافات دفن ہو جائیں، بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے تحریک ختم نبوت میں عظیم کردار ادا کرنے والا مجاہد، تحریک نظام مصطفیٰ کا حصہ بننے والا اور اپنا کردار ادا کرنے والا، تاریخ آج بھی سنہری الفاظ میں ان کو یاد کرتی ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا اس عظیم ہستی کا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے وہ مقصد جو ہے اسلام ہے، اور اسلام کا عملی طور پر اس میں نفاذ ہو، حدود اللہ کا نفاذ ہو۔ وہ شعائر اسلام کے تحفظ کے لیے مر مٹنا جانتے تھے اور عملی طور پر انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور ان کی وہ تقریر، وہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، تم سارے پلٹ جاؤ، میں لڑوں گا اور اکیلا لڑوں گا، اس وقت تک لڑوں گا جب تک مال روڈ کے اوپر تاجدار ختم نبوت کا پرچم نبوت کا لہرا نہیں دیا جاتا۔ یہ انہوں نے عملی مظاہرہ کیا ہے، اور وہ شخصیت ایسی تھی، واقعتاً یہ شعر ان پر صادق آتا ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اور یہ ایسی عظیم شخصیت تھی، اپنے اہل حدیث تو اس کے متوالے تھے، دیوبندی، بریلوی حضرات اور سنجیدہ شخصیات، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے یا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتی تھیں، وہ کہتی تھی کہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ واقعی مرد آہن ہے، مرد مجاہد ہے۔ اور وہ عظیم شخصیت جس نے مدینہ طیبہ سے اعزاز پایا، فراغت حاصل کی اتنے اعلیٰ نمبروں میں کہ کوئی مقابلے میں نہ آ سکا، سب شکست کھا گئے، طلباء میں نمایاں پوزیشن لینے والا، یہ اس ملک پاکستان کے لیے سعودیہ میں بڑی آفریں ہوئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر کے لیے، اپنے اس وطن عزیز کے لیے، اس دھرتی کے لیے اللہ نے مجھے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، میں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا۔ پیارے بھائیوں، ہمارا تو وجود بھی نہ تھا، ہم علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کسی خطیب سے نام سنتے ہیں، کسی جلسے میں، کسی تقریر میں، کسی ریلی میں، ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو محبت سے، جذبات سے آ کر کہتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا
علامہ تیرا نام رہے گا۔ اور جانا تو ہر انسان نے ہے، کوئی ٹرک کے نیچے آ کر مر جاتا ہے، کوئی منزل کے 7 منزلہ اوپر جا کر نیچے گر کر مر جاتا ہے، کوئی کسی طرح مرتا ہے، اور ایسے ایسے رونما سانحات رونما ہوتے ہیں، لوگ جل کر مر جاتے ہیں، لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ اس عظیم شخصیت کو کیوں نہ میں سلام عقیدت پیش کروں، کیوں نہ ہم ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے اور ان کے رفقائے کرام کے لیے دعائیں کریں۔ آئیے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اپنے محلے میں رہتے ہوئے، اپنے عزیز و اقارب میں رہتے ہوئے یہ فکر پھیلائیں اور اس کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔